بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ المجامع، المقصود بالمجامع، نمبر 4 پر ہیں کتب مجامع۔ مجمع کی جمع ہے، المجامع جمع مجمع، والمقصود بالمجمع کل کتاب جمع فیہ مؤلفہ احادیث عدۃ مصنفات ورتبہ علی ترتیب تلک المصنفات التي جمعها فیہ۔ مقصود مجمع سے ہر وہ کتاب ہے جس میں اس کتاب کے مصنف نے چند کتب احادیث سے روایات کو جمع کیا اور ورتبہ علی ترتیب تلک المصنفات التی جمعها فی، اور ترتیب ان کی وہی رکھی جو اصل میں کتابوں کی تھی جن کو جمع کیا، اسی ترتیب پر جو ہے وہ انہیں باقی رکھا۔ امثلہ، ہناک کتب کثیرۃ جمعت بین عدد من المصنفات الحدیثیہ واشہر هذه الکتب ہی۔ یہاں پر کئی کتب، کثیر کتب ہیں جن کو جو ہے وہ مجمع کے نام سے کثیر کتب ہیں جن میں جو ہے وہ مصنفات حدیثیہ، کتب حدیثیہ کو جن میں جمع کیا گیا، واشہر هذه الکتب ہی، اور ان میں جو مشہور ترین ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے الجمع بین الصحیحین للصاغانی الحسن بن محمد المسمى مشارق الانوار النبویہ من سیاہ الاخبار المصطفیہ۔ یہ کتاب جو ہے وہ مجمع یعنی صحیحین کی روایتوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے، اور اس کو جمع کیا ہے محمد بن حسن بن محمد صاغانی نے 650 ہجری سن وفات، اور اس کو مسمى، اس کا نام رکھا گیا ہے مشارق الانوار النبویہ من سیاہ الاخبار المصطفیہ۔ دوسری ہے الجمع بین الصحیحین ایضا لابی عبداللہ محمد بن ابی نصر فتوح الحمیدی 488 ہجری سن وفات۔ یہ بھی صحیحین کے مابین جو احادیث ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، الجمع بین صحیحین، صحیحین کے حدیثوں کو جمع کیا گیا، اور اس کے مصنف ابو عبداللہ محمد بن نصر فتوح الحمیدی ہیں۔ تیسری کتاب ہے الجمع بین الاصول الستہ لابی الحسن رزین ابن معاویہ الاندلسی وهو المسمى التجرید للصحاح والسنن۔ یہ تیسری کتاب ہے کہ جس میں اصول ستہ کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور یہ ابو الحسن رزین بن معاویہ اندلسی کی ہے، اور اس کا نام رکھا التجرید للصحاح والسنن۔ پھر نمبر 4 پر ہے المجمع بین اصول الستہ وهو المسمى جامع الاصول من احادیث الرسول۔ یہ کتاب ابو السعداد المعروف ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔
ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کتاب میں اشتملہا، تو اس کتاب میں جو ہے وہ مصنف نے کتب ستہ کی احادیث کو جمع کیا اور ان کو ان ابواب پر مرتب کیا جن پر ان احادیث کا معنی دلالت کرتا تھا۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد لمحمد ابن محمد بن سلیمان المغربی 1094 ہجری، یہ کتاب ہے جمع الفوائد۔ اشتمل هذا الكتاب على احادیث 14 مصنفا حدیثیا، یہ کتاب جو ہے وہ 14 کتب حدیثیہ پر مشتمل ہے، اور جو یہ ہیں صحیحین، موطا، سنن اربع، مسند دارمی، مسند احمد، مسند ابی یعلا، مسند بزار اور معاجم طبرانی الثلاثہ، یعنی امام طبرانی کی تینوں معاجم۔ تو یہ 14 کتب احادیث پر مشتمل جو ہے وہ یہ کتاب ہے جمع الفوائد من اصول جامع الاصول و مجمع الزوائد۔ فهذه المصنفات وامثالها مرتبۃ علی الابواب کترتیب الجوامع، یہ اور اس کی طرح کی دیگر جو کتابیں ہیں، مصنفات ہیں جو مجمع کے نام سے، وہ مرتب کی گئی ہیں ابواب پر، جیسے جامع کی ترتیب ہوتی ہے ایسے۔ وَبِإِمْكَانِ الْمَرَاجِعِ فِيهَا أَن يُحَدَّدَ مَوْضُوعَ الْحَدِيثِ، اور مراجعت کے لیے اگر اس میں رجوع کرنا چاہے کوئی حدیث کے لیے تو حدیث کے موضوع سے اس میں رجوع جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ثم ينظر في ذلك الموضوع من هذه الكتب، تو موضوع حدیث کو دیکھ کر پھر ان کتب سے کے موضوع میں اس کو جو ہے وہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہیں الزوائد، کتب الزوائد۔ المقصود بالزوائد المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الاحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الاحاديث الموجودة في كتب اخرى۔ زوائد جو ہے وہ زائدہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے زائد چیز، اور یہاں کسی حدیث کی کتاب کی وہ روایات مراد ہیں جو دوسری کتب حدیث سے زائد ہوں۔ تو یہ وہ مصنفات ہیں کہ جس میں مصنف جو ہے وہ ایسی زائد احادیث کو جمع کرتا ہے عن بعض الکتب، بعض کتابوں سے، کہ عن الاحادیث الموجودۃ فی کتب اخری، جو دوسری کتب احادیث جو ہوتی ہیں ان سے زائد ہوتی ہیں۔ تو اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ وہ مصنفات جن میں مؤلف کسی کتاب کی ان زائد روایتوں کو جمع کرے جو دیگر کتب احادیث میں موجود نہ ہوں۔ وتوضیح ذالک، اس کی وضاحت یہ ہے کہ انہ لو قلنا، اگر ہم کہیں کہ ان کتاب زوائد ابن ماجہ علی الاصول الخمسہ، کہ زوائد ابن ماجہ جو اصول خمسہ پر ہے، اے الکتاب الذی یشتمل علی الاحادیث التی اخرجہا ابن ماجہ فی سننہ ولم یخرجہا اصحاب الکتب الخمسہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو ان احادیث پر مشتمل ہے جنہیں امام ابن ماجہ نے اپنے سنن ابن ماجہ میں جن کی تخریج کی، جبکہ کتب سیاستہ میں سے باقی جو 5 ہیں کتب خمسہ انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ اما الاحادیث التی شارکہم فی اخراجہا، بہرحال وہ حدیث ہے جس میں ابن ماجہ باقی کتب خمسہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، فلا یذکرھا کتاب الزوائد، اور تو ان کو جو ہے وہ کتب زوائد میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ ہاذا یعنی خص ہاذا، یعنی کتب زوائد وہ ہیں
کہ جس میں کسی کتاب کی منفرد روایتوں کو جمع کیا جائے جو دوسری کتابوں میں موجود نہ ہوں۔ امثلۃ لکتب الزوائد، اب کتب زوائد کی مثالیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں، تو پہلی کتاب ہے مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، یہ ابو العباس احمد ابن محمد البصیری، امام بصیری کی ہے، 840 ہجری سن وفات۔ وہو کتاب یشتمل علی زوائد سنن ابن ماجہ علی الکتب الخمسۃ الاصول، یہ ابن ماجہ کی ان زائد روایتوں پر مشتمل ہے جو کتب اصول خمسہ پر زائد ہیں، یعنی سیاستہ میں جو روایتیں نہیں ہیں اور صرف امام ابن ماجہ نے ان کو روایت کیا، یہ ان پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 پر ہے فوائد المنتقی لزوائد البہقی، یہ بھی امام بصیری کی ہے، اور پھر ہے وہی زوائد سنن البہقی الکبریٰ علی کتب الستہ، یہ سنن بہقی الکبریٰ کی زوائد ہیں جو کتب ستہ پر ہیں، یعنی کتب ستہ میں جو روایات نہیں ہیں ان کی، اور وہ روایتیں سنن بہقی میں ہیں تو ان کو جو ہے وہ زوائد کی صورت میں، یہ بھی امام بصیری نے ان کو لکھا ہے۔ پھر تیسری کتاب ہے، یہ بھی امام بصیری کی ہے، اتحاف سعادت المہارت الخیارہ بزوائد المسانید العشرہ، یہ کتاب جو ہے وہ 10 مسانید کی زوائد پر مشتمل ہے، یہ بھی امام بصیری کی ہے، اور یہ زوائد ہیں مسند ابو داؤد طیالسی سے، مسند حمیدی، مسند مسدد بن مسرحد، اور مسند محمد بن یحییٰ العدنی، مسند اسحاق بن راہوے، مسند ابی بکر بن ابی شیبہ، مسند احمد بن منی، مسند عبد بن حمید، مسند الحارث بن محمد بن ابی اسامہ، اور مسند ابی یعلا علی الکتب الستہ، یعنی یہ 10 کتب مسانید جنہوں نے کتب ستہ سیاستہ پر جو ہے وہ زوائد روایت کی ہیں، ان کو امام بصیری نے جمع کیا ہے۔ پھر نمبر 4 پر ہے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، یہ امام ابن حجر اسقلانی کی ہے، 852 ہجری سن وفات۔ وہی زوائد المسانید العشرۃ السابقہ، یہ بھی جو مسانید سابقہ ہے 10 ان کی زوائد پر ہے، سوائے مسند ابو یعلا اور مسند اسحاق کے کتب ستہ پر، اور مسند احمد جو ہے اس میں بھی جو سیاستہ اور مسند احمد میں نہیں ہیں، تو یہ مطالب عالیہ جو ہے وہ ان 8 مسانید پر مشتمل ہے، سوائے ماقبہ جو 10 گزری ان میں سوائے مسند ابو یعلا، مسند اسحاق، تو یہ علی الکتب الستہ و مسند احمد، یہ کتب ستہ اور مسند احمد پر جو ہے وہ مشتمل ہے، الا انہ تتبع ما فاتہ الحیثمی فی المجمع الزوائد من زوائد ابی یعلا۔ سوائے اس کے کہ انہوں نے اتباع کی ہے اس بات میں کہ جو امام حیثمی سے مجمع الزوائد میں رہ گیا زوائد ابی یعلا سے، اس کو بھی انہوں نے فالو کیا ہے، کما ذکر زوائد تصف مسند اسحاق ابن راہوے الذی حصل علیہ، تو یہ امام ابن حجر اسقلانی کی جو ہے وہ مطالب العالیہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ کتب عشرہ سے میں سے کتب ثمانیہ کی زوائد کو کتب ستہ پر اور مسند احمد پر جو ہے وہ انہوں نے زائد تخریج کیا ہے، تو یہ کتاب امام ابن حجر اسقلانی کی۔ تو انہوں نے امام ابن حجر اسقلانی نے جو امام حیثمی سے مجمع الزوائد میں
روایات رہ گئی تھی ان کا بھی انہوں نے احاطہ کیا ہے، اور اسی طرح ان زوائد کو بھی ذکر کیا ہے جو اس کو جو انہیں توصیف مسند اسحاق ابن راہوے الذی حصل علیہ، یعنی جو دستیاب نسخے مسند اسحاق بن راہوے کے تھے ان سے بھی آپ نے جو ہے وہ زوائد کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہ ہے حافظ علی بن ابی بکر الہیثمی کی 807 ہجری، یہ شیخ ہیں امام ابن حجر اسقلانی کے، اور یہ زوائد ہے مجمع الزوائد، یہ مسند احمد پر، مسند ابی یعلا موصلی پر، مسند ابو بکر البزار پر، اور معاجم ثلاثہ پر۔ تو یہ 6 کتب پر جو ہے زوائد ہے علی الکتب الستہ، سیاستہ کی روایات میں سے جو ہے وہ کہ زوائد پر جو ہے وہ ان 6 کتب سے تخریج کی گئی ہے۔ تین مسانید ہیں اور 3 معاجم ہیں، مسند احمد، مسند ابو یعلا، مسند بزار، 3 مسند ہیں اور 3 معاجم ہیں اس میں۔ تو ان زائد روایات کو جمع کیا گیا جو سیاستہ میں موجود نہیں۔ اب اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے کتاب مفتاح کنوز السنہ، کتاب مفتاح کنوز السنہ، یہ کتاب جو ہے وہ حاضر کتاب یعتبر فہرسن حدیثا مرتبا علی الموضوعات، یہ کتاب جو ہے وہ موضوعات حدیث کی فہرست کے طور پر جو ہے وہ معتبر مانی گئی ہے، اور وَإِلَيْكَ وَصْفًا كَامِلًا وَبَيَانُ طریقۃ تصنیف، تو اس کی اوصاف کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں اور اس کے طریقۂ تصنیف کو بیان کرتے ہیں۔ ہوا کتاب صنفہ ورتبہ المستشرق ہالندی الدکتور آرون جان فنسنگ المتوفی 1939، یہ ایک مستشرق تھا ہالندی ڈاکٹر آرون جان، یہ اس نے تصنیف کی، اس کا سن وفات جو ہے وہ 1939 ہے۔ صنفہ باللغۃ الانجلیزیہ، اس کو انگریزی زبان میں لکھا، ثم نقلہ باللغۃ العربیہ مع تصحیح اخطائہ ومقابلۃ نصوصہ وتحقیقہا، ونشرہ المرحوم الاستاذ محمد فواد عبد الباقی، پھر اس کو عربی میں منتقل کیا گیا، اس کی خطاؤں کی تصحیح کی گئی اور اس کے نصوص کا مقابلہ کیا گیا، چیک کیا گیا اور کی تحقیق کی گئی، اور اسے جو ہے وہ نشر کیا، شائع کیا مرحوم استاد محمد فواد عبد الباقی نے۔ وکان نشرہ باللغۃ العربیہ لاول عام 1352 المطابق 1939، وہذا الکتاب 1933 جعلہ المؤلف فہرسا ل14 کتابا من مشاہیر الکتب السنہ و امہاتیہ۔ اس کتاب کو مصنف نے 14 مشہور کتب سنت اور امہات سنت کتب میں سے جو ہے وہ اس کتاب کو مؤلف کیا ہے۔ ودلیلا علی ما فی تلک الکتب من الاحادیث، وہذہ الکتب ہی، تو یہ 14 کتابیں جو ہے وہ یہ ہیں، اور ان کتب حدیث پر جو ہے وہ یعنی ان کتابوں میں موجود احادیث کے لیے دلیل کے طور پر جو ہے وہ اس کو ذکر کیا۔
اور یہ کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا مالک اور مسند احمد، مسند ابو داؤد الطیالسی، سنن دارمی، مسند زید ابن علی، سیرت ابن ہشام، مغازی واقدی اور طبقات ابن سعد. تو یہ 14 کتابیں جو ہے وہ مستشرق نے ان سے تخریج کی ہے. وقت باقی المستشرق المذکور وهو استاد اللغات السامیہ فی جامع لندن فی تالیف ترتیب 10 سنین. اس مستشرق نے جو استاد تھا لغات سامیہ کا، سام یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، تو ان کی جو اولاد میں جو لینگویجز جاری ہوئیں تو انہیں لغات سامیہ کہتے ہیں. تو یہ اس لغات سامیہ کا یہ استاد تھا جامعہ لندن میں. تو اس نے اس کی ترتیب اور تالیف میں 10 سال لگا دیے. کما ان المترجم لہو استغرق 4 سنوات فی ترجمتہ و تصحیحہ، جیسے کہ اس کے مترجم شیخ عبد الباقی جو فواد عبد الباقی جو تھے، انہوں نے اس کے ترجمے میں اور اس کی تصحیح میں 4 سال انہوں نے اس جو ہے وہ خرچ کیے. اما طریقہ تو ترتیب مواد الکتاب فقط بیانہ المرحوم استاد احمد محمد شاکر فی مقدمتہ التعریفیۃ بالکتاب. تو اس کتاب میں مواد کو ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو مرحوم استاد احمد محمد شاکر نے اپنے مقدمہ تعریفیہ بالکتاب میں ذکر کیا اور کہا کہ قد رتب الاستاذ ونسک کتابہ علی المعانی والمسائل العلمیہ، کہ استاد ونسک نے اس کتاب کو معانی پر اور مسائل علمیہ و اعلام تاریخیہ پر جو ہے وہ مرتب کیا. و قسم کل معنی او ترجمۃ الی موضوعات تفصیلیہ المتعلقہ، اور ہر قسم جو ہے وہ یا ہر معنی یا ہر ترجمہ جو ہے وہ موضوعات تفصیلیہ جو اس کے متعلق ہیں اس میں اس کو تقسیم کیا. ثم رتب عناوین الکتاب علی حروف المعجم، پھر اس کتاب کے جو عنوان تھے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے رکھے. واجتہد فی جمع ما یتعلق بکل مسئلۃ من الحدیث والآثار الواردہ فی ہذہ الکتب. تو انہوں نے کوشش کی کہ ہر مسئلے میں اس سے متعلقہ جو حدیث ہیں، آثار ہیں، وہ ان کتابوں میں جو وارد ہیں ان کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. فہذا الوصف لطریقہ ترتیب الکتاب توضح ان طریقہ ترتیب الکتاب و فہرست ہی انما ہی اولا علی الموضوعات والمعانی ولیست علی الالفاظ والمبانی. تو مصنف نے اس کتاب کی تصنیف میں جو ہے وہ جو ترتیب رکھی ہے، ترتیب کا جو طریقہ ہے اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ طریقہ ترتیب جو ہے وہ واضح ہے، یہ وضاحت کرتا ہے کہ کتاب کی ترتیب اور اس کی جو فہرست ہے یہ اولاً موضوعات اور معانی پر ہے، یہ الفاظ اور مبانی پر نہیں ہے. تو فہرست بندی کی بنیاد انہوں نے سب سے پہلے موضوعات اور معانی پر رکھی، نہ کہ الفاظ اور جملوں کے مبانی پر. ثم یرتب تلک الموضوعات والمعانی علی نسق الحروف المعجم، پھر ان موضوعات اور معانی کو ان کے الفاظ کے لحاظ سے حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیا گیا. فہو اذن معجم للموضوعات، تو پس یہ ایک جو ہے وہ موضوعاتی معجم قرار پائی، یعنی مضامین کے حساب سے ترتیب دیا گیا. یہ ایک انسائیکلوپیڈیا جو ہے وہ یا لغت بن گئی. وتحت کل موضوعات فقرات تفصیلیت تتعلق بکل موضوعات،
اور ہر موضوع کے تحت جو ہے وہ تفصیلی فکرے جو ہے وہ موجود ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں. وتحت كل فقرات من الفقرات الموضوع يجمع المؤلف ما يمكنه جمعه من الاحاديث والاثار التي تتعلق بتلك الفقرات مما هو موجود في الكتب الاربعه العشره المذكوره. اور ہر موضوع کے تحت اور ہر فکرے کے تحت مؤلف نے ان حدیث اور آثار کو جمع کیا جو اس موضوع سے متعلق رکھتے تھے تعلق بھی، اور جو انہوں نے مذکورہ 14 کتب سے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. وقال سید محمد رشید الرضا رحمہ اللہ، تو سید محمد رشید رضا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے مقدمے میں تعریفیہ میں بالکتاب فی بیان موضوع الکتاب و طریقتہ مما جری، اس کے کتاب کے موضوع کے بیان میں اور اس کے طریقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ موضوع حاضر کتاب دلالت القاری، اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ قاری کی پڑھنے والے کی رہنمائی کرنا ہے اس بات پر کہ ما اودع فی کتب السیاح والسنن والمسانین والسیر والطبقات والمغازی، کہ کتب سیر میں کہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ قاری کی رہنمائی کی جائے ان حدیث کی طرف جو سیاح اور سنن کی کتابوں میں موجود ہیں، اسی طرح مسانید میں ہیں، سیر میں ہیں، طبقات اور مغازی میں ہیں. المبینۃ فی اولہ من الاحادیث والاثار، تو اولاً یہ جو ہے وہ اس کو واضح کرتے ہیں احادیث اور آثار سے، والمناقب سے، بصفت التی شرح، اس صفت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی شرح ہو جائے. اور فهو لا يدلك على مواد الاحاديث التي تحفظها او تحفظ اوائلها في تلك الكتب كمفتاح احاديث الصحيحين. تو یہ سب ان حدیث کے موضوعات پر دلالت کرتی ہیں جنہیں التی تحفظها، جنہیں آپ نے یاد کیا ہوتا ہے، او تحفظ اوائلها، یا ان کے مضامین آپ کے یعنی اوائل جو ہے وہ ان کتابوں کے آپ کے حافظے میں ہوتے ہیں، جیسا کہ مفتاح جو ہے وہ حدیث صحیحین کی جو کی بک اس میں. اور انما يدلك على ما ورد فيها من كل موضوع، اور در حقیقت یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ ہر موضوع کے تحت ایک مخصوص اور جامع لفظ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. ورد فيها من كل موضوع بمراجعة اخص كلمة به تدل على اصل الموضوع، جو اصل موضوع پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. ثم ما یلیھا من فروعہ، اس کے بعد جو ہے وہ ذیلی شعبے یا شاخیں جو ہے وہ اس کو فروع کو ذکر کرتے ہیں. وترتیب الکتاب علی ھذہ طریقۃ الموضوعات مفید جدا، کتاب کی جو ترتیب ہے اس طریقے پر یعنی طریقہ موضوعات پر یہ بڑی مفید ہے، یعنی موضوعاتی ترتیب پر. اور ومیزۃ ھذہ طریقۃ فی الترتیب، اور اس طریقے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ترتیب جو ہے وہ علی اول حدیث من الفاظ الحدیث، یہ ترتیب الفاظ حدیث کے ابتدائی لفظ پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، او علی لفظ من الفاظ ہی، یا الفاظ حدیث میں سے کسی لفظ پر، فی انہا تدلک علی الحدیث واردہ فی الموضوع، ان حدیث پر جو اس موضوع سے متعلق جو ہے وارد، التی ترید البحث عنہ، جسے آپ بحث کرنا چاہتے ہیں.
ولو كنت لا تحفظها او لا تحفظ شيئا من الفاظها، اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز بھی یاد نہیں ہے یا وہ حدیث یاد نہیں ہے یا اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں، علی حین ان طریقۃ الترتیب، تو اس وقت جو ہے وہ اس کی طریقہ ترتیب یہ ہوگا علی لفظ من الفاظ الحدیث، یحتاج ان یکون الباعث حافظا اول لفظ من الحدیث، تو یہ پھر بحث کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ جو باحث ہے اسے جو ہے وہ حدیث کے ابتدائی لفظ جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے۔ اچھا، وقد لا يكون حافظا شيئا من الفاظه، تو اسی طرح کبھی کبھار جو ہے وہ الفاظ حدیث میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، تو علی ان لکل من طریقتین ممیزۃ تتمیز بها عن الاخر، تو اس وقت جو ہے وہ یہ ایک طریقہ دوسرے طریقے سے مختلف ہوتا ہے، یعنی اگرچہ یہ طریقہ یعنی الفاظ کے اعتبار سے ترتیب دینا اس وقت مفید ہوگا جب قاری یا محقق جو ہے وہ حدیث کے کسی لفظ کو یاد رکھتا ہو اور وہ اس لفظ سے حدیث کو تلاش کرے، لیکن اگر وہ الفاظ بھول جائے یا حدیث کے الفاظ یاد نہ ہوں تو پھر اس کے لیے الفاظ کے ذریعے تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا، لہذا موضوعاتی ترتیب کی ضرورت پیش آئے گی، لہذا موضوعاتی ترتیب کی ضرورت وہاں سے پیش آئے گی، کیونکہ کچھ نیا اور فائدہ مند پہلو جو ہے وہ یہ پیش کرتی ہے۔ اسی طرح ہر طریقے کی ایک خاص خوبی اور امتیاز ہوتا ہے جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ اما طریقۃ الدالہ، جہاں تک ان کتب عشرہ اربع عشرہ یعنی 14 کتابوں کا تعلق ہے کہ ان کی احادیث کے موضوعات کی طرف جو رہنمائی کا تعلق ہے، تو فہیہ وہ کماہیہ وہ ایسے ہیں، نیچے اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ نمبر 1، یذکر رقم الباب فی کل من صحیح بخاری و سنن ابی داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی، یہ جو کتابیں ہیں بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی، ان کے رقم الباب بھی لکھیں گے کہ یہ کس باب میں ہے، وذالک بعد ذکر الکتاب برمز کاف، اور یہ رقم الباب جو ہے وہ رمز کاف سے کتاب کی طرف اشارہ ہوگا، اور پھر وذکر رقم المتسلسل لذالک الکتاب حسب ورود فی ذالک مصنف، پھر وہ رقم الحدیث جو ہے وہ لکھیں گے جو صاحب کتاب نے لکھا ہے، اس کے بعد وہ رقم الحدیث لکھیں گے، یعنی باب، کتاب اور پھر رقم الحدیث۔ نمبر 2، یذکر رقم الحدیث فی کل من صحیح مسلم و موطا مالک و مسند زید ابن علی و ابو داؤد الطیالسی، اور اسی طرح رقم الحدیث جو ہے وہ بخاری، مسلم میں سے ہر ایک کی ذکر کریں گے، اور اسی طرح موطا امام مالک سے اور مسند زید سے اور ابو داؤد طیالسی سے، اور بعد ذکر الکتاب بالنسبت صحیح مسلم و موطا مالک فقط، اور کتاب کی نسبت جو ہے وہ بعد ذکر الکتاب نسبت جو ہے وہ صحیح مسلم اور موطا مالک کی جو ہے وہ صرف کریں گے۔ یوز کرو نمبر 3 پہ ہوگا یوز کرو رقم صفحات کو ذکر کریں گے، اور یہ کب کس کتاب میں ہوگا، فی کل من مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل میں صفحہ کے نمبر کو بھی ذکر کریں گے، اور طبقات ابن سعد اور سیرت ہشام اور مغازی واقدی میں بھی، اور اس میں پہلے کیا ہوگا، بعد ذکر رقم الجز، پہلے جو ہے وہ جز ہوگا جلد نمبر، اور اس کے بعد جو ہے وہ ذکر کریں گے کتابۃ بنسبۃ المسند احمد، اور وذکر الجز و رقمہ، اور جز لکھیں گے اور رقم لکھیں گے، اور اس کی نسبت کس قسم کی طرف اس کی نسبت ہے، یہ طبقات ابن سعد کے لیے ہوگا۔
تو هذا وقد كتب على الصفحات الأولى من النسخة المطبوعة باللغة العربية من الكتاب النص التالي. تو یہ جو ہے وہ پہلے صفحے میں جو مطبوع ہے عربی لغت میں، اس کے پہلے صفحے پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک مفتاح کنوز السنہ ہوا معجم مفہرس عام تفصیلی، یہ ایک تفصیلی فہرست ہے کی موجم ہے، اور وضع للکشف عن حدیث النبویت الشریفہ المدونہ فی کتب الائمۃ الاربع عشرہ الشہیرہ. تو جس کو وضع کیا گیا ہے ان احادیث نبویہ کی وضاحت کے لیے کہ جو جنہیں 14 ائمہ مشہورہ نے جو ہے وہ مدون کیا ہے. وذالک بالدلالۃ علی موضع کل حدیث، اور یہ ہر جگہ پر ہر حدیث میں جو ہے وہ بخاری شریف میں رہنمائی کریں گے. وہ ابو داؤد، ترمذی، ابن نسائی، ابن ماجہ، دارمی میں بے بیان رقم الباب، باب کو ذکر کرنے کے ساتھ کہ یہ فلاں باب میں ہے. اور صحیح مسلم اور موطا امام مالک اور مسند زید ابن علی اور ابو داؤد طیالسی وغیرہ میں رقم الحدیث کو ذکر کریں گے، اور مسند احمد ابن حنبل اور طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام، مغازی، واقدی میں صفحہ کو بھی بیان کریں گے. ومما يمكن الباعث من الوقوف على الحدیث المطلوب بغیر عناء، تو یوں جو ہے وہ جو باعث ہے، یہ ریسرچر ہے، تو وہ حدیث مطلوبہ پر بغیر کسی عناء کے واقفیت جو ہے وہ پا لے گا، یعنی بغیر کسی تکلیف، تھکا، مشقت کے وہ واقفیت پا لے گا. اب رموز جو استعمال کیے اس کتاب میں، ان کتابوں کے لیے، اما رموز التی استعمال المؤلف فی کتاب فہیہ 23 رمزہ، تو یہ 23 رموز جو ہے وہ انہوں نے استعمال فرمائے، اور وہ رموز جو ہے وہ یہ ہیں: وبیان المراد منہ ما جاء فی صفحہ من مقدمۃ کتاب، اس کو مقدمہ کتاب میں لکھا. تو با خاص بخاری، صحیح بخاری، وہوا مقسم الی کتاب، اسے تقسیم کیا گیا کتاب کی طرف، اور ہر کتاب میں ابواب. پھر میم سین سے صحیح مسلم، اور یہ بھی کتاب کی طرف تقسیم کی گئی ہے، اور پھر کتاب سے حدیث کی طرف. پھر با دال سے مراد سنن ابی داؤد ہے، اور یہ بھی کتاب کی طرف بھی تقسیم ہے، اور ہر کتاب میں ابواب بھی ہیں. پھر ترمذی ہے تارہ، یہ بھی کتاب کی طرف تقسیم کی گئی ہے، اور ہر کتاب میں جو ہے وہ ابواب بھی ہیں. نون سین سے مراد سنن نسائی ہے، یہ بھی کتب کی طرف تقسیم کی گئی ہے، اور ہر کتاب میں ابواب بھی ہیں. اسی طرح میم جیم ابن ماجہ ہے، یہ بھی کتب کی طرف تقسیم کی گئی ہے، اور ہر کتاب میں ابواب بھی ہیں. میم یہ سنن دارمی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے کتب کی طرف، اور ہر کتاب میں ابواب بھی. میم الہما سے مراد موطا امام مالک ہے، تو یہ بھی کتب کی طرف تقسیم کی گئی ہے، اور ہر کتب میں کتابیں. زید سے مراد مسند زید ہے، زید ابن علی، اس کی حدیثیں چند ہیں، اور اس میں رقم یدل علی الحدیث، تو رقم الحدیث جو ہے وہ لکھ گیا ہے جو حدیث پر دلالت کرتا. عین دال سے مراد طبقات ابن سعد ہے، اور یہ بھی اجزاء میں تقسیم کیا گیا، اور بعض اجزاء کو اقسام میں تقسیم کیا گیا، اور صفحے کا نمبر لکھا گیا. حامیم سے مراد مسند احمد ہے، اسے اجزاء میں تقسیم کیا گیا جلدوں میں، اور اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر ہر جلد کا لکھا گیا. طا سے مراد مسند طیالسی ہے، اس کی حدیثیں محدود ہیں، اور رقم الحدیث جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے حدیث پر. پھر حاشین سے مراد سیرت ابن ہشام ہے، جو دلالت کر رہی ہے، اس میں جو ہے وہ صفحہ نمبر جو ہے وہ رقم الحدیث لکھا گیا، صفحہ نمبر جو ہے وہ اس میں لکھا گیا. اور پھر مغازی واقدی ہے، اس میں بھی صفحہ نمبر. اب اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کاف سے مراد کتاب، با سے مراد باب، حا سے مراد حدیث، صاد سے مراد صفحہ، جیم سے مراد جز، قاف سے مراد قسم، قاف الف قاف سے مراد قابلہ، ما قبلہ ما بعدہ، یعنی ما قبل ما بعد سے اس کو مقابلہ کیا. میم 3 ہیں، فوق العدد من جہت الیسار، یہ عدد کے اوپر ہوں اور بائیں جانب ہوں، تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ان الحدیث مکرر مرات، کہ یہ حدیث کئی بار تکرار چاہیے. اور پھر چھوٹا سا اوپر رقم ہوتا ہے عدد کے اوپر بائیں جانب، یہ اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ یہ حدیث اس صفحے میں یا اس باب میں جو ہے وہ مکرر ہے. وہذا نموذج من الکتاب ثم حل رموز ھذا النموذج، یہ ایک جو ہے وہ اس کا نمونہ اس کتاب سے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے، اس ماڈل کے ذریعے ہم اس کے رموز کو حل کرتے ہیں. جا فی صفحہ
46 العمود الثانی مادہ الاصابع. ثم جاء تحت هذا العنوان الفقرۃ الآتیہ، الاصابع پر جو ہے وہ فکرہ لائی، الاشارۃ بالاصبع فی الصلاۃ، کہ نماز میں ہاتھ انگلی سے اشارہ فرمایا. ثم جاء تحت الفقرہ ما یلی، پھر اس کے تحت یہ لائے کہ میم سین، یعنی مسلم نے اس کو روایت کیا، کاف کتاب اس کی 15 ہے اور حدیث نمبر 147 ہے. پھر بعد ابو داؤد کتاب 11 اور باب نمبر 56 ہے. ترمذی کاف باب نمبر کتاب جو ہے وہ 45 اور باب جو ہے وہ 104 ہے. لام سین کتاب 12 اور باب 79، اسی طرح باب 13 کتاب 13 باب 30 36 اور 39. میم جے ابن ماجہ کتاب 5 اور باب جو ہے وہ 27. میم یہ دارمی کتاب 2 اور یہ باب 83 اور 92. پھر ہا میم یعنی مسند احمد اول صفحہ 339، یعنی جلد اول، جلد ثانی صفحہ 109، ثالث جلد ثالث صفحہ 470، رابع صفحہ 316 318 319، خامس صفحہ 257. تو سے مراد تھی طیالسی، مسند طیالسی، تو اس کا حدیث نمبر 778. تو اس طرح جو ہے وہ اس کو حل کیا. اس سے آگے انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے.